السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تمام وہ مسلمان جو قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، جن کا ارادہ ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، وہ ذرا توجہ کریں اس بات کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ جب تم ذوالحج کا چاند دیکھ لو، آپ کو جب ذوالحج کا چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد قربانی کرنے تک، یعنی کہ یکم سے لے کر چاند جس طرح سے نظر آیا ہے، رات کے ٹائم میں نظر آتا ہے، تو مغرب کے بعد سے لے کے آگے 10 تاریخ، یعنی کہ جب تک ہم قربانی نہیں کر لیتے، یعنی قربانی کا جانور جو ہے ذبح نہیں کر لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک اس مسلمان کو چاہیے، اس قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے۔ اگر کوئی کاٹنا چاہتا ہے، کسی کے ناخن بڑے ہیں، کسی کے بال بڑے ہیں، تو وہ چاند نظر آنے سے پہلے کاٹ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی چاند نظر آئے گا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیمسک، فرمایا کہ وہ رک جائے، وہ ٹھہر جائے، تو وہ ہاتھ نہ لگائے، مطلب بالوں کو ہاتھ نہ لگائے، بال نہ کاٹے، اور اس طرح سے ناخن جو ہے وہ بھی نہ تراشے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین قسم کی حدیث ہے۔ تو جو ہمارے ساتھی، جو احباب، جو ہمارے مسلمان بھائی قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ چاند نظر آنے کے بعد نہ وہ بال کاٹیں اور نہ ہی وہ ناخن کاٹیں۔ اگر کوئی انسان قربانی نہیں کر رہا، اس کا ارادہ نہیں ہے قربانی کا، یا اس کے پاس اس سے اتنی استطاعت نہیں ہے، تو یہ حکم اس کے لیے نہیں آتا، وہ چاہے تو کاٹے، چاہے تو چھوڑ دے، جس طرح سے بھی کرے اس کے لیے جائز ہے۔ صرف یہ ان کے لیے ہے، ان کے لیے پابندی ہے کہ جو جنہوں نے قربانی کرنی ہے تو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے اپنی حجامت نہیں کروا سکتے، اپنے بال نہیں کاٹ سکتے اور نہ ہی اپنے ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ جان بوجھ کر اس طرح کا عمل کرنا کہ چاند نظر آنے کے بعد کوئی کاٹے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ معافی لاگو ہوتی ہے، کہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ اگر لا علمی کی بنیاد پر اگر کسی سے ہو گیا، اسے اس کے ذہن میں نہیں تھا، اس کے شعور میں نہیں تھا، اس کی سمجھ میں نہیں تھا، اور وہ بال بھی کٹوا چکا ہے اور ناخن بھی کٹوا چکا ہے، تو اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی کفارہ لاگو نہیں ہوتا۔ تو جو احباب ہمارے ساتھی، جو ہمارے بھائی قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن اور اپنے بال نہیں کٹوا سکتے۔ قربانی کرنے والے احباب اس طرف توجہ کریں گے، یاد رکھیں کہ قربانی کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں، اگر تو ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہیں تو پھر تو سمجھیں انشاءاللہ ہماری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اگر ان دونوں شرطوں میں سے کسی ایک میں بھی فقدان پایا گیا، کوئی ایک بھی شرط فاقد ہو جاتی ہے، مفقود ہو جاتی ہے، تو پھر یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے ہاں قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے سب سے پہلی شرط تقویٰ ہے، کہ آپ جو جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں، اس جانور کے گردن کے اوپر چھری پھیرنے سے پہلے آپ نے اپنے دکھلاوے کو جو ہے وہ چھری پھیرنی ہے، تقویٰ دکھانا ہے، تقویٰ جو ہے نا مقصود ہو، اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو، تو تب جا کے آپ کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ تقویٰ قربانی کی قبولیت کی انتہائی اہم اور زبردست قسم کی شرط اللہ رب العالمین نے متعین کی ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں باقاعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر جو ہے وہ کریں، ان کی تلاوت کریں۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے قربانی کی تھی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ قَالَ، تو اس شخص نے کہا، اس بیٹے نے کہا آدم علیہ السلام کے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی، إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کہ بے شک اللہ رب العالمین قربانی متقین کی جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ تو تقویٰ جس کے دل میں ہوگا، اخلاص جس کے دل میں ہوگا، اللہ کی رضا، للہیت جس کے دل میں ہوگی، اس کی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے۔ بصورت دیگر اگر آپ صرف قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو شہرت ملے یا آپ کو دکھلاوا ملے، تو ایسی قربانی کو اللہ رب العالمین بالکل بھی پسند نہیں فرماتا۔ تو کوئی بھی ایسا عمل کہ جو عمل دکھلاوے کے اوپر ہو، کوئی بھی ایسا عمل جس میں ریاکاری مقصود ہو، تو ریاکاری کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ چھوٹا بھلے جانور کریں، آپ بڑا جانور کریں، آپ بکرا ذبح کریں، آپ بکری ذبح کریں، آپ گائے کو ذبح کریں، آپ جو ہے بیل کو ذبح کریں، آپ اونٹنی کو نہر کریں یا اونٹ کو نہر کریں، تو یاد رکھیں چھوٹے سے لے کر بڑا جانور کوئی بھی ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اس میں اگر اخلاص، تقویٰ، للہیت، خشیت الہی نہیں ہوگی،
اللہ رب العالمین اس قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ قربانی کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کی طرف چلتے ہیں۔ یہ شرط انتہائی اہم شرط ہے۔ جس طرح سے پہلے والی شرط تھی کہ اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، خشیت الہی ہونی چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، اسی طرح سے جتنی اہمیت کی حامل وہ پہلی شرط ہے، اسی طرح اہمیت کی حامل یہ دوسری شرط بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ رزق حلال۔ قربانی کرنے والے احباب توجہ کریں گے اس بات کی طرف کہ رزق حلال کی گئی قربانی اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اگر ایسی قربانی آپ کرنا چاہتے ہیں کہ جو رزق حلال کے اوپر محیط نہیں ہے، رزق حلال کے اوپر مشتمل نہیں ہے، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین اس طرح کی کسی بھی قربانی کو قبول نہیں فرماتا۔ حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، بے شک اللہ رب العالمین طیب ہے، لا يقبل الا طیبا، اور فرمایا کہ وہ صرف طیب کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ سورہ مومنون آیت نمبر 51 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے رسول، یعنی کہ سارے رسولوں کو، سارے پیغمبروں کو، سارے نبیوں کو اللہ رب العالمین مخاطب کیا، اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا، اور کیا فرمایا؟ کلوا من طیبات، کہ فرمایا کہ پاکیزہ میں سے تم نے کھانا ہے، طیبات میں سے تم نے کھانا ہے، واعملوا صالحا، اور آپ نے نیک عمل کرنا ہے، انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اس کو میں جانتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کا اسی طرح سے ایک اور حکم سورہ بقرہ آیت نمبر 172 کے اندر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے پاکیزہ میں سے تم استعمال کرو، پاکیزہ میں سے کھاؤ۔ تو یہ دو آیات کریمہ اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ تو یاد رکھیں کہ جو بھی صدقہ آپ کرنا چاہتے ہیں، قربانی چونکہ ایک صدقہ ہے، آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، جب تک آپ رزق حلال میں سے اپنی قربانی نہیں کرتے یا صدقہ نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین اس صدقے کو یا اس قربانی کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکیزگی کے اللہ رب العالمین کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتا، ولا صدقہ من غلول، اور فرمایا کہ دھوکے سے کی ہوئی کمائی کا صدقہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو اگر آپ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے مال دھوکے سے کمایا ہے، یا سود کا پیسہ ہے، یا حرام ذریعے سے کمایا ہے، یا جوئے کے ذریعے سے کمایا ہے، تو اس طرح کی قربانی آپ ایک اونٹ چھوڑ کے سینکڑوں اونٹ بھی کر لیں گے، اللہ رب العالمین ان کو پسند نہیں فرماتا۔ تو احباب گرامی، قربانی کرنے والوں ذرا آپ متوجہ ہو جائیں اس بات کی طرف کہ قربانی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو دو شرطیں اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ پہلی شرط جو ہے وہ اخلاص ہے، خلوص ہے، للہیت ہے، خشیت الہی ہے، تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور دوسری رزق حلال۔ بغیر للہیت کے اللہ کسی کی قربانی قبول نہیں کرتا، اور رزق حلال کے علاوہ کسی بھی رزق سے جو ہے اگر آپ قربانی کرنا چاہیں گے اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین دو قسم کے لوگوں کی قربانی کرتا ہے، ایک وہ بندہ جس کے دل کے اندر تقوی ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے اندر رزق حلال ہے، اس کے پاس رزق حلال ہے، یعنی تقوی کے ساتھ رزق حلال کا ہونا انتہائی اہم اور شرط ہے۔ تو تمام ساتھیوں سے، تمام مسلمانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے جانور کو ذبح کریں، اللہ کی خوشنودی کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کریں۔ آپ جو ہے نا وہ کمپیریزن میں نہ آئیں، کمپیئر نہ کریں اپنے جانور کو کسی جو ہے نا وہ کسی کے جانور کے ساتھ۔ آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے تو جانور لے کر آئیں، اور اس کے اوپر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے آپ اس کے اوپر چھری پھیریں اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ اور دوسری بات، رزق حلال میں سے خرچ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔